اب وہ کیا ہو رہا ہے پتہ ہے کیا؟ ہپوکریسی دیکھو کیسے سامنے آ رہی. کچھ دن پہلے سر تن سے جدا نعرے لگا رہے تھے. آج جب کسی بیوقوف نے جا کے کسی جلاد نے جا کے سچ مچ ہی کر دیا, آج کہہ رہے نہیں اس کو کوئی نہیں سپورٹ کرتا, اس کو کوئی نہیں انڈورس کرتا. تو کیوں نعرے لگا رہے تھے سر تن سے جدا؟ اور یہ نعرہ کس نے بنایا؟ یہ کیا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ سر تن سے جدا کر دینا کسی کا بھی اگر اس نے اللہ پاک کی گستاخی کی یا میری شان میں گستاخی کی؟ کبھی انہوں نے بولا تھا ایسے؟ یہ کون خود کی مرضی سے؟ ایک تو دیکھیے اس کے دو امپیکٹس ہیں. ایک تو یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, دوسرا یہ انسانیت کو بدنام کر رہے ہیں. یہ جو جس طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں, دیکھیے اٹ از کلیئر کہ انڈیا میں آپ اپوزیشن کہہ لیں یا فورن پاورز کہہ لیں, انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہندوازم کو ایک مدعا بنا کے, ہندوازم کو ایک اینٹی مسلم مدعا بنا کے, ایک سناتن دھرم ہے ہندوازم کا which believes in peace, which believes in شانتی, امن, تیاگ, بلیدان, پریم, اس کو ایک کسی نہ کسی طرح سے ٹویسٹ کر کے اس کو بنا دے اینٹی مسلم. بیکاز یہ چیز تو سب کو پتا ہے, چاہے کسی نے قرآن ٹھیک سے پڑھا ہو, چاہے کسی نے حدیثیں ٹھیک سے پڑھی ہو یا نہیں پڑھی ہو, ایک چیز تو سب کو پتا ہے, ایک مسلمان کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا, وہ سب سے بڑا کبیر ہے. وہ کہتے ہیں نا بہت ہی گریو سن ہے کسی کو ہلاک کر دینا. The only time that a Muslim can actually attack is when he is being attacked not once but several times. So to save himself or his family or to protect somebody, he can attack in retaliation only. He cannot attack. صرف ریٹیلیٹ کر سکتا ہے, اٹیک نہیں. اب ان کو دکھانا ہے نا کہ بھائی ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, یہ سب دہشت گردی کر کے ہم دہشت گرد نہیں, ہم ریٹیلیٹرز ہیں, ان کو دکھانا ہے نا. تو پہلے انہوں نے جو کیا, ایک اچھا سا نیریٹو سیٹ کیا کہ بھائی ہندوز جو ہیں وہ اینٹی مسلم ہیں. تو اس نیریٹو سیٹنگ میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ بولیں, چاہے آپ کہیں بھی بول لیں, پاکستان ٹیلی ویژنس پہ, پاکستان نیوز پہ, یا یہ کچھ OIC کنٹریز ہیں جیسے ملیشیا, ٹرکی, جو چاہتے ہیں کہ وہ کیلیفیٹ بن جائیں, اور کچھ چائنا جیسی کنٹریز ہیں جو انڈیا کو اکنامکلی ویک کرنا چاہتی ہیں, تو اس وجہ سے ایک مسلم مدعا بھی اٹھاتے ہیں. تو ایسے اور کچھ ایسی کنٹریز ہیں جیسے USA وغیرہ, جو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ویپن سیل میں سب سے زیادہ پیسہ ان کو ویپن سیل سے ملتا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ہمیشہ جو ہے کانفلکٹ بنا رہے ایک زون, چاہے وہ افغانستان ہو, کہیں بھی ہو, یا مڈل ایسٹ میں یا انڈین سب کانٹیننٹ میں کانفلکٹ بنا رہے ریلیجن کو لے کے, تاکہ ان کے ویپن سیل ہوتے رہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور جو میرے ہندو بھائی بہن وہ اکیلے لڑ رہے ہیں ان سب چیزوں سے, جیسے جوز لڑے تھے, جیسے اسرائیلی لڑے تھے. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم کہ ہاؤ دے آر فائٹنگ بیک. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم اینڈ آئی ایم ویری ڈیجیکٹڈ کہ کیوں, جیسے یہ ادے پور کا جو واقعہ ہوا, اس کے بعد دو بندے, میں ان کو شیطان کی اولادیں کہوں گی, دجل کہوں گی, سامنے آ کے ویڈیو بھی بناتے ہیں. کیوں امیجن ویڈیو بھی بناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کیا, ہم ان کے لیے جیتے, ان کے لیے. ہاؤ ڈیئر, ان کے منہ سے اللہ کا نام کیسے نکلا؟ اس کے لیے کوئی پروٹیسٹ کیسے کیوں نہیں کرتا کہ بھائی ایسے شیطان اگر اللہ کا نام لینے لگے, حضرت رسول کا نام لینے لگے, نبی پاک کا, ہماری ریلیجن کا کیا ہوگا پھر, ہمارے ایمان کا کیا ہو جائے گا؟ اگر ایسے شیطان سامنے آ کے بولیں گے ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں, ہماری جو عزت ہے نا مسلمانوں کی خاک میں مل جائے گی اگر ہم نے اس کے خلاف اگر نعرے نہیں لگائے. نہیں یہ یعنی جی بالکل, یہ آپ کی بات میں آپ سے 110% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ہم ان چیزوں کو برا نہیں کہیں گے, غلط نہیں کہیں گے, جتنا ہم روک سکتے ہیں, اگر ہم کسی کا ہاتھ روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے ہمیں روک دینا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ برا تو کہنا چاہیے, سپورٹ تو کم از کم نہیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. یہ میرے خیال میں ہم بے شک پاکستان میں رہنے والے ہوں, ہندوستان میں رہنے والے ہو, یا امریکہ میں رہنے والے ہو, یا کہیں اور رہنے والے ہو, اگر ہم نے اس چیز کی سپورٹ نہیں چھوڑی تو یقین کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا, مطلب یہ بہت خطرناک حد تک جا سکتا ہے. ایک انسان کی جان جس طریقے سے لی گئی, کیوں؟ میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتی ہوں, یو آر آلسو مسلم, آئی ایم آلسو مسلم. چلو forget مسلم, just think of ourselves as human beings. ہم جس سے پیار کرتے ہیں, ہم جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, کیا اس کی بدنامی ہم سہ سکتے ہیں؟ کیا اس کی بے عزتی ہم سہ سکتے ہیں؟ نہیں. آج اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے, ان ٹیررسٹ کی وجہ سے اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے, اور ہم ایز مسلمس چپ ہیں. اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور ہم ایز مسلمس چپ ہیں. ہم صرف سر تن سے جڑا تب بولیں گے جب کوئی نپور شرما آ کے کچھ بک دیتی ہے ڈیبیٹ پہ. ان کے بکنے سے تھوڑی نا پروفٹ محمد کی شان میں کوئی گستاخی آئے گی. وہ کہ چھوٹے شخص سے کہ ایک نپور شرما کے بک دینے سے کچھ ہوگا. مگر جو یہ انسانیت کو ہلاک کر رہے ہیں,
جو یہ ٹیررسٹ ادے پور والے اور ایسے کئی سارے ٹیررسٹ جو انسانیت کو ہلاک کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، وہ اسلام کی عزت خاک میں ملا رہے، تباہ کر رہے، ان کے خلاف ہم کچھ کیوں نہیں بولتے؟ مطلب ہم نہ اللہ پاک سے پیار کرتے ہیں، نہ ہم حضرت رسول سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایکچولی ان کی عزت خاک میں ان کی وجہ سے مل رہی ہے. تو یہ چیز ہے جو ہپوکریسی ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن یہ میں نے جب ابھی کچھ ویڈیو جو آپ نے سرطن سے جدا والی، یقین کریں میں نے، مجھے نہیں پتا ہندوستان کے کس علاقے کی تھی، لیکن مسجد کے باہر بہت بڑا مطلب ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی، اور وہاں پہ مطلب جو ٹی ایل پی والے یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان والے جو نعرے لگاتے ہیں، وہی نعرے وہ لوگ وہاں پہ لگا رہے تھے. مجھے نہیں پتا وہ دہلی میں تھا یا کسی اور ہندوستان کا شہر تھا. میں بڑا حیران ہوا اس بات کے اوپر کہ یار مطلب ایک چیز میں اس کو یہاں پہ بھی غلط کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی غلط کہتا ہوں. انہوں نے جو کچھ پچھلے 4-5 سالوں میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کو میں پہلے بھی کہتا تھا، حالانکہ لوگ مجھے بہت گالیاں بھی اس بات کے اوپر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ یہاں پہ بھی غلط ہے اور یہ وہاں پہ بھی غلط ہے، کیوں اس کے اوپر ایک پراپر طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ریلیجن کو، کسی کے ریلیجن کو گالی دے کر، وہ ہندوازم ہو، سکھزم ہو، کرسچینٹی ہو یا جیوازم ہو یا مسلم ہو، ہم کیوں اس سے ہٹ کر بات نہیں کرتے؟ یہ ہم کیوں نہیں مطلب شروع کرتے؟ اور شاید اب کرنا پڑے گا. ٹیررزم کر کے سب سے بڑی گالی تو وہ اسلام کو ہی دیتے ہیں. بالکل. اس کے اسلام کے نام پہ ٹیررزم کر کے سب سے بڑی گالی، آپ چھوڑیے وہ جو گالی ہندوازم کو دیتے ہیں، سب سے بڑی گالی وہ اسلام کو دیتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے، اور ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے انڈائریکٹلی، کیونکہ پارٹنر ان کرائم کہہ سکتے ہیں آپ انہیں کو اپیز کرنے کے لیے، انہیں کو جو سرطن سے جدا بول رہے تھے اپنے منہ سے، انہوں نے چاہے چاقو چھری یا گن نہیں اٹھائی ہوگی، انہوں نے صرف منہ سے بولا ہوگا سرطن سے، لیکن انہیں کو اپیز کرنے کے لیے تو ایسے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. انہیں کو اپیز کرنے کے لیے ہندوؤں کو ہلاک کیا جاتا ہے. تو جن کو اپیز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑے گنہگار ہیں، اس کے بعد یہ مرڈرز. اچھا امر ناتھ یاترا آ رہی ہے کشمیر کے اندر، تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کبھی نہ ہو کسی بھی انسان کا مطلب میں کہتا ہوں کسی بھی انسان کو ہرٹ کرنا مطلب نہیں الاؤ اور نہ کرنا چاہیے، ایز اے ہیومن کہہ رہا ہوں. تو امر ناتھ یاترا کیونکہ وہاں پہ ایک میں یہ نہیں کہتا، کشمیری لوگ کافی ایک پرامن قسم کے پیسفل قسم کے لوگ ہیں، مسلم سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کشمیری، کیونکہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھا ہوا. تو کوئی اس قسم کی چیز کا وہاں کی، کیونکہ ایجنسیز بھی کام کر رہی ہوتی، سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ لازمی سی بات ہے پورے ہندوستان سے یا شاید پوری دنیا سے جو یاترا کرنے کے لیے لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں. دیکھیے ویسے تو سو کالڈ مجاہدین، مجھے تو ان کو شرم آتی مجاہدین بولتے ہوئے. یہ سارے جو ورڈ ہیں اسلامک ورڈز کو انہوں نے اتنی غلط طریقے سے یوز کیا. خیر یہ سارے جو ٹیررسٹ ہیں یہ انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی کسی پلگرم کو ٹچ نہیں کریں گے، کسی ٹورسٹ کو ٹچ نہیں کریں گے. مگر آپ کو پتا ہے 2017 میں کیا ہوا تھا؟ بس بھر کے جو بیچارے پلگرمس آئے تھے اس کو اٹیک کیا گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا.